السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین ناظرین، گزشتہ کل ایک کلپ سنا مفتی فضل ہمدرد صاحب کا، جس کلپ میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی اہل سنت کے مقدسات میں شامل نہیں رہے، بلکہ انہیں باغی لکھا گیا۔ اس کلپ میں اس نے کیا کچھ کہا، آپ پہلے کلپ کو غور سے سن لیں، اس کے جملوں کو غور سے سن لیں، پھر انشاءاللہ اس کا جواب آپ کی خدمت میں نقل کر دیا جاتا ہے۔ معاویہ کبھی بھی مسلمانوں کی اہل سنت کی خصوصاً مقدس شخصیات میں شمار نہیں ہوئے۔ اگر آپ اس پر بات کریں کہ ہمارا جو اسلامک لٹریچر ہے یا اسلامک ہسٹری ہے، اور اس ہسٹری کو لکھنے والے جو بڑے بڑے اہل سنت علماء ہیں، ان کے لٹریچر کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو انہوں نے بھی کبھی حضرت معاویہ کو وہ حیثیت نہیں دی کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ ہمارے اہل سنت کے اکابرین میں سے یا بڑوں میں سے، بلکہ ان اہل سنت اکابرین اور ہسٹری لکھنے والوں نے معاویہ کو بغات اور باغیوں میں شامل کیا۔ اگر آپ امام بخاری کے شیخ کی بات کریں، ان کے استادوں کی بات کریں، انہوں نے بھی یہی کہا ہے، متقدمین کی بات کریں، انہوں نے بھی یہی کہا ہے، اور اگر آپ بہت پیچھے کے زمانے میں آ جائیں تو جو بڑے بڑے نام ہیں، امام ذہبی ہیں، حتیٰ کہ ابن تیمیہ، ان کو پڑھ لیں، یا حافظ ابن حجر عسقلانی ہیں، امام نسائی ہیں، ان لوگوں نے معاویہ کو کبھی بھی اہل سنت کے مقدسات میں نہیں رکھا۔ اگر آج یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جی معاویہ کے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ وہ ایسے ہیں یا ایسے ہیں، اس کے اوپر پرچہ کاٹ دیا جائے، تو میرے بھائی کل کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یزید بھی مقدسات اہل سنت میں سے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کبھی بھی اہل سنت کے مقدسات میں شمار نہیں کیے گئے۔ الفاظ پہ غور کریں، کہتے ہیں وہ، اور نہ ہی انہیں وہ حیثیت دی گئی جن سے معلوم ہو کہ اہل سنت کے بڑوں میں سے یا اکابرین میں سے، بلکہ ہسٹری لکھنے والوں نے، تاریخ لکھنے والوں نے، لٹریچر لکھنے والوں نے انہیں باغیوں میں سے لکھا۔ امام بخاری کے شیخ کی بات کریں، استادوں کی بات کریں، امام ذہبی وغیرہ کی بات کریں، فلاں فلاں مبہم باتیں کر کے نکل گئے۔ کون سا شیخ، کس شیخ نے کیا بات کی، کدھر کی، کوئی حوالہ نہیں، مبہم بات کر کے نکل گئے۔ اب آپ اس کا جواب اختصار کے ساتھ دیکھ لیں۔ سب سے پہلی بات ہے، صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کے مقام کو سمجھنا قرآن کریم اور حدیث مبارکہ سے سمجھنا ہے۔ ہمارے لیے قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کافی ہیں صحابہ کرام کے مقام کو سمجھنے کے لیے، ہم تاریخ کی طرف کیوں جائیں؟ یہ بات تو عوام الناس کو سمجھائی جاتی ہے۔ مولوی صاحب، آپ ایک مولوی اور مفتی ہیں، آپ کو یہ بات آج تک سمجھ نہیں آئی، چونکہ دل میں بغض بھرا ہے تو سمجھ کیسے آئے گی؟ تو صحابہ کرام کے بارے میں جب قرآن کریم نے سب کے بارے میں کُلًا وعد اللہ الحسنی، ہر ایک صحابی جنتی ہے، بات ختم، اور ہر ایک سے اللہ نے اپنی رضا کا اعلان فرما دیا۔ اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ، اللہ ان سے راضی، ورضوا عنہ، وہ بھی اللہ سے راضی ہے، تو بات ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد آپ کون ہوتے ہیں بات کرنے والے؟ یا تاریخ میں فلاں تاریخ نے یہ لکھ دیا، فلاں ہسٹری والے نے، وہ ہسٹری جو قرآن کریم کے مخالف ہو، جو حدیث کی مخالفت کرتی ہو، جس سے صحابہ کرام کی شخصیات پر حرف آتا ہو، تو وہ ہسٹری تو ردی کی ٹوکری میں پھینک دی جاتی ہے۔ اس ہسٹری کو لے کے آپ بیان کر رہے ہیں فلاں نے یہ لکھ دیا، فلاں نے یہ لکھ دیا، فلاں کی کیا حیثیت ہے جب اللہ کے قرآن نے لکھ دیا، بتا دیا، سمجھا دیا کہ وہ جنتی ہیں، بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد آپ آگے چلیں، اگلی بات کہتے ہیں جی امام بخاری کے استاد نے یہ لکھ دیا، فلاں نے یہ لکھ دیا، تو یہ بھی میں آپ کی خدمت میں نقل کر دوں گا کہ امام بخاری کے کس استاد نے کیا لکھا ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ انہیں قرآن و حدیث سے سمجھنا ہے، تو اس پر بے شمار حوالے دیے جا سکتے ہیں آپ کے فضائل پر، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مناقب پر۔ چند ایک باتیں میں ایک دو حوالے آپ کی خدمت میں نقل کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المناقب لکھی اور صحابہ اکرام کے مناقب ذکر کیے، وہیں پر آپ نے ایک باب قائم کیا، باب ذکر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں آپ نے ایک باب قائم کیا، وہاں پر آپ روایتیں لے کر آئیں۔ اس میں ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز کے بعد ایک رکعت وتر ادا کی۔ میں مفہوم نقل کر رہا ہوں، آپ بات کو سمجھ لیں کہ آپ نے ایک رکعت وتر ادا کی، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا غلام ساتھ کھڑا تھا، دیکھ رہا تھا۔ اس نے جب دیکھا، اس کو اعتراض ہوا، تعجب ہوا، کیونکہ خلاف معمول واقعہ ہوا۔ اس نے سوال کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ نے ایک رکعت کیوں وتر ادا کی؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، آپ اس جواب کو غور سے سنیں۔ آپ فرماتے ہیں دعہ فإنہ فقیہ، چھوڑ دیں بھائی، ان پر اعتراض نہ کریں، ان پر سوال نہ کریں، یہ فقیہ ہیں۔
تو یعنی یہ فقی اور مجتہد ہے، اللہ تعالیٰ نے فقہ کی سمجھ عطا فرمائی ہے، دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ آپ غیر فقی ہیں، غیر فقی کو فقی پر اعتراض کا حق نہیں ہے، ابھی آپ کی سمجھ کا لیول وہ نہیں ہے، اس لیے آپ اعتراض نہ کریں۔ ایک تو اصول بھی بتا دیا، اور دوسرے نمبر پہ اگلی روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا دعہ فإنہ قد صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا چھوڑ دیں، ان پہ اعتراض نہ کریں، یہ وہ شخص ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہو گئی ہے۔ تو یہ دیکھیں، اس پر غور کریں کہ اعتراض کرنے والا یا سوال کرنے والا ہے تو تابعی ہے، صحابہ اکرام کو دیکھ رہا ہے، صحابہ اکرام کا غلام ہے، لیکن صحابی کا عمل، ابن عباس رضی اللہ عنہ کا عمل کیا ہے، وہ کیا فیصلہ فرماتے ہیں کہ تابعی آپ کو گنجائش نہیں، آپ کو اختیار نہیں ہے، آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ ایک صحابی پر اعتراض کریں، جنہیں نبی پاک کی صحبت حاصل ہوگی اس پر اعتراض کرنے کا حق آپ کو نہیں۔ جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بتا رہا ہے کہ غیر صحابی کو، تابعی کو صحابی پر اعتراض کا حق نہیں، تو آج کے گزرے دور کے کسی ایرے غیرے کو کس نے اجازت دے دی؟ آج کو اٹھ کر کون ان پہ اعتراض کر سکتا ہے، ان کے عمل پر، ان کے کردار پر، ان کی گفتگو پر؟ اس لیے اس بات کو چھوڑ دیں۔ تو حدیث مبارکہ سے مقام سمجھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جنہیں حاصل ہو گئی ہے، اب ان پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فقاہت اور دینداری کی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی طرف سے شہادت پائی جا رہی ہے، اور پھر اس میں آگے فرمایا کہ ان کے فقیہ ہونے پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہد ہیں، حبر الامت، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی گواہی دے رہے کہ یہ فقیہ بھی ہیں، یہ صحابی بھی ہیں، یہ دیندار بھی ہیں، یہ زیادہ علم والے ہیں، اللہ نے انہیں فقاہت عطا فرما دی۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی کے مقابلے میں کس کی گواہی آپ لائیں گے؟ آج کے کسی لٹریچر والے کی گواہی لائیں گے کہ جی فلاں لٹریچر والے نے یہ لکھ دیا، تو اس نے یہ جو کہا کہ جی امام ذہبی نے یہ لکھا، تو امام ذہبی تو یہ لکھ رہے ہیں، آپ تو ان کی شہادت دے رہے ہیں، صحابہ اکرام سے ثابت کر رہے ہیں کہ وہ فقی بھی تھے، وہ دیندار بھی تھے، وہ نیک اور عادل بھی تھے۔ امام بخاری کے استاد نے لکھا، میں نے عرض کر دیا کہ اس نے یہ مبہم بات نقل کی اور کوئی اس کی تاریخ نے ذکر نہیں کی اور کوئی حوالہ نہیں نقل کیا اس نے۔ تو البتہ اس کے برعکس انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں چند حوالے نقل کرتا ہوں، ورنہ تو بہت زیادہ حوالے اس پر موجود ہیں، کلپ کے اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ آپ دیکھیں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں، امام بخاری کے اساتذہ میں سے، اور آپ سے پوچھا گیا، آپ سے ایک سوال ہوتا ہے کہ بھئی آپ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں کیا کہتے ہیں؟ کسی نے، پوچھنے والے نے رائے پوچھی، تو آپ نے آگے سے فرمایا میں ایسی شخصیت کے بارے میں ان کے حق میں کیا کچھ کہہ سکتا ہوں، کیا کہوں، مجھے کیا کہنے کا اختیار ہے؟ ایسا شخص جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے تو وہ پیچھے کھڑے ہو کر کہتے تھے ربنا لک الحمد۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوں، انہیں صحابیت کا مقام حاصل ہو، تو میں کون ہوں جو ان پر اعتراض کروں یا ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کروں یا ان کے بارے میں تبصرہ کروں؟ مجھے تو یہ اختیار اور جرت ہی نہیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام بخاری کے استاد فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے چلیں، دوسرا، اب یہ دیکھیں البدایہ والنہایہ میں موجود ہے، صفحہ اس کا 139، جلد 8 ہے۔ اس کے بعد دیکھیں تاریخ ابن عساکر کا حوالہ دیکھ لیں۔ اگلی بات انہی سے سوال ہوتا ہے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ افضل ہیں یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ افضل ہیں؟ سوال دیکھیں، ان دونوں میں سے کون سی شخصیت آپ کے نزدیک افضل ہے؟ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا جواب دیکھیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ناک میں مٹی داخل تھی، جو گرد و غبار تھی، وہ گرد و غبار بھی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے افضل ہے، مٹی بھی افضل ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں دوسری روایت میں آتا ہے، جب آپ سے یہی سوال ہوا تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، معیت میں، جس سواری پر وہ سوار ہوئے، وہ سواری، وہ گھوڑا، اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی تھی، یعنی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زیر استعمال جو گھوڑا ہے، اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی گرد و غبار ہے، وہ گرد و غبار مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز جیسے 100 بندوں سے افضل ہے۔ عمر بن عبدالعزیز جیسے 100 بندے بھی ہوں تو وہ اس گھوڑے کی مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے جس گھوڑے پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سوار ہوں۔ اب بتائیں، آپ کہتے ہیں جی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ نے یہ لکھ دیا، فلاں نے یہ لکھ دیا، دجل اور کی انتہا کیا آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور آگے دیکھیں یہی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 101 ہجری، آپ نے ایک بندے کے بارے میں دیکھا کہ وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعن کر رہا ہے، بد کلامی کر رہا ہے، آپ نے فوراً کوڑے لگوا دیے اسے، اور جس کو دیکھتے کوئی اس قسم کی حرکت کرتا تو اس کی پٹائی کر دیتے، کوڑے لگوا دیتے۔
آپ کہتے ہیں فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، تو یہ فلاں وغیرہ والے حضرات اکابرین اگر آج موجود ہوتے تو آپ کو کوڑے مارتے ہیں، جو آپ کے حالات ہیں، جو آپ کے حرکات ہیں۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان فتویٰ دیکھیں، المتوفیٰ 179 ہجری، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر طعن کرے، سب و شتم کرے، ایسا شخص اس کی تعذیب کی جائے، اس کو سزا دی جائے۔ اور نمبر 2، پھر آپ نے نام لے کر فرمایا جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی ایک صحابی، پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لیا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا نام لیا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، اور پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا، پھر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، ان حضرات کا نام لے کر فرمایا کہ کوئی ان کی بے ادبی کرے، ان پر طعن کرے، انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے، اور اگر کوئی انہیں گمراہ کہے، انہیں گمراہ لکھے، انہیں گمراہ کہے، تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ کافر نہیں، کافر کہنے والے کو قتل نہ کیا جائے، گمراہ کہنے والے کو قتل کر دیا جائے، جو گمراہ لکھے اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ دیکھ رہے ہیں، اور باقاعدہ وہ نام لے کر یہ جب فرما رہے ہیں۔ اب اگر اس پر میں اور حوالے نقل کروں تو پھر ظاہر ہے کلپ گھنٹوں کا چاہیے، اختصار کے ساتھ میں نے تابعین تبع تابعین کے چند حوالے نقل کیے ہیں۔ آگے دیکھیں، کہتے ہیں جی کل کو آپ یزید کو بھی اہل سنت کے مقدسات میں شامل کر دیں گے، اور انہیں رضی اللہ عنہ لوگ کہتے ہیں، لہٰذا وہ بھی اہل سنت کے مقدسات میں شمار کیے، کل آپ یہ دائرہ وسیع کر لیں گے۔ تو پہلا اس کا الزامی جواب سن لیں، یزید کو اگر جواز بنا کر آپ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اہل سنت کے مقدسات میں سے خارج کر رہے ہیں، تو کل کو آپ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر آج آپ یہ جرت کر گئے ہیں، تو کل تو آپ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اہل سنت کے مقدسات میں سے خارج کر دیں گے۔ اگر آپ کو اس بات کی اجازت دی جائے کہ آج باوجود صحابی ہونے کے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو آپ اہل سنت سے خارج کر رہے ہیں، کل تو وہ تو اٹھ کر آپ جیسے روافظ کا نظریہ ہے، آپ اسی روافظ کے نظریے پر چلتے ہوئے ان کی نمک حلالی کرتے ہوئے کل آپ یہ بھی کہیں گے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اہل سنت کے مقدسات میں سے نعوذ باللہ خارج کر دیا جائے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو خارج کر دیا جائے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خارج کر دیا جائے، اور خلفاء کو اور باقی عشرہ مبشرہ کو خالی کر دیا جائے۔ کل کو تو آپ جو ان کا نظریہ ہے 5 تن کا اور چند صحابہ کا، ان سے ہٹ کر جتنے ہیں تمام کم و بیش 1,20,000 صحابہ، ان تمام کو اہل سنت کے مقدسات میں سے خارج کر دیا جائے۔ اب اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو اس لیے یزید کو جواز بنا کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعن کی اجازت نہیں جائے گی۔ یزید کے بارے میں جو اہل سنت کا نظریہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، بات ختم۔ لیکن یزید کو جواز بنا کر صحابی رسول پر، جن کی صحابیت مسلم ہے اور جن کا فقیہ ہونا مسلم ہے، جن کی عظمت پر حدیث مبارکہ گواہی دے رہے ہیں، آپ ان کو خارج کریں، ان پر طعن کریں، آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ اہل سنت کے مقدسات میں شامل کرنے کا اختیار نہ آپ کو ہے نہ مجھے ہے، نہ کسی کو خارج کرنے کا اختیار آپ کو ہے نہ مجھے۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو چنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، معیت کے لیے، تو جنہیں اللہ پاک نے چنا ہے، اللہ پاک نے اختیار کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کو مقدسات میں شامل کرنا، ان کو خارج کرنا، یہ میرے اور آپ کی آج کل کے کس کے اختیار میں یہ ہے؟ یہ کسی کے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہیں عطا فرما دی۔ تو جن آنکھوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، جس وجود نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی ہو، اس کے اوپر آپ کو طعن کرنے کی کیا گنجائش ہے؟ کس نے اجازت دی؟ آپ کو جرت کرتے ہیں آپ؟ اس لیے اپنی طرف سے زبردستی اہل سنت میں شامل کرنا، خارج کرنے کا ٹھیکہ نہ لیں، آپ اپنے ایمان کی فکر کریں بھائی۔ تو یہ اس چیز کی فکر میں لگا جی اہل سنت کے مقدسات میں کیا ہیں، حضرت امیر معاویہ کی تقدیس کیا ہے؟ بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تقدیس کی فکر نہ کر، اپنے ایمان کی تجدید کی فکر کر، اپنے تجدید ایمان کی فکر کر۔ تو ان کے ایمان کے بارے میں باتیں کر رہا ہے، ان کے مقدس محترم ہونے پر بات کر رہا ہے، جن کے مقدس محترم ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ لہٰذا تو قرآن و حدیث کے مخالف چل رہا ہے، اس ٹائم اصول توڑ رہا ہے، لہٰذا اس لیے اپنے ایمان کی فکر کر، ان کے ایمان کی فکر یا ان کی عظمت کی فکر نہ کر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، آپ کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں۔ اور جو روافظ کے آپ نقش قدم پر چل پڑے ہیں، ان کی تنخواہ آپ حلال کر رہے ہیں، ان کی نمک حلالی آپ کر رہے ہیں، قیامت کے دن یہ چیزیں آپ کو بہت مہنگی پڑ جانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔